अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि नमाज बाजमात जो तर्क करता है उसके मतलब क्या हुक्म है, क्या वाइद है, उसकी सज़ा क्या है। जो अकेला नमाज पढ़ता है, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, उसके मतलब क्या हुक्म है। तो मेरे दोस्तों, अबू दाऊद के अंदर हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बस्ती या जंगल में 3 आदमी रहते हों और वो जमात के साथ नमाज ना पढ़े तो उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। फिर आपने मिसाल दी, जिस तरह भेड़िया उसी भेड़ पे हमला करता है जो रेवड़ से अलग रहे या अलग अलग फिरे। जो बंदा अकेले घर में नमाज पढ़ता है, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, या 1-2 नमाज जमात से, बाकी अकेले पढ़ ली, घर में पढ़ ली, दुकान में पढ़ ली, दफ्तर में पढ़ ली, लेकिन जमात से नहीं पढ़ता, तो जब कोई बद मजहब, गैर मजहब ऐसे बंदे को देखता, उसको दावत देता है, तो जमात से अलग रहने की वजह से उसके इल्म में कमी आती है और वो अपनी तरफ से जवाब देता है, लेकिन जवाब बन नहीं पाता, तो जिसकी वजह से वो उसका के सामने मगलूब हो जाता है। अगर जमात के साथ नमाज पढ़ेगा, कोई उसको मसला करेगा, उसके साथ कोई दलील उसे ना भी मिली तो वो नमाज पढ़ने के लिए आएगा, किसी साथी से उसका तज़किरा करेगा, उसको अच्छा और बेहतरीन किताब सुन्नत के मुताबिक उसको जवाब मिल जाएगा तो उसको जवाब देगा। इस तरह वो उसका दफा हो जाएगा। तो जमात से अलग रहने की वजह से शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है, बद मजहब लोग उसको मगलूब कर लेते हैं, वो दीन से दूर चला जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आदमी हो, जमात के साथ नमाज ना पढ़े तो शैतान उन पर मुसल्लत हो जाता है। जिस पर शैतान मुसल्लत हो जाए, फिर शैतान तो जहन्नम में जाएगा, वो तुम्हें भी जहन्नम में लेके जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है, बर्बादी है, वैल नामी जहन्नम है नमाजियों के लिए। अल्लज़ीनहुम, उन नमाजियों के लिए, अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। कैसे गाफिल हैं? इधर जमात हो रही है, उधर वो बाजार में शॉपिंग के लिए जा रहा है, वो बाजार में दुकान पे बैठा हुआ है, ग्राहकों को डील कर रहा है, उधर जमात हो रही है। इधर बच्चे की दवाई लेने जा रहा है, उधर जमात हो रही है। वो वलीमा खा रहा है, उधर जमात हो रही है। इधर निकाह की प्रोग्राम में बैठा है, जमात हो रही है। उधर क्रिकेट में, लूडो में या दिगर किसी खेल में मसरूफ है, जमात इधर हो रही है। टेलीविजन पे मैच देख रहा है, इधर जमात निकल रही है। वो गाफिल है अपनी नमाज से कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, लेकिन वो इस चीज से गाफिल है। तो हदीस के अंदर आता है, इब्न माजा किताबुल मसाजिद वल जमात में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मिंबर पर फरमाते हुए सुना कि लोगों, जमात के तर्क से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देगा और तुम्हें गाफलीन में शुमार हो जाओगे, फिर तुम गाफलीन में शुमार हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजियों के लिए वैल नामी जहन्नम है जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, जिनके दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, जो मुनाफिक हो चुके हैं, हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजर की नमाज और ईशा की नमाज मुनाफिकों पर भारी होती है। वो जमात से अक्सर पीछे रह जाते हैं।
وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز اکثر لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، محلے کی مسجد میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ تو فرمایا عشاء کی نماز، فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا تو فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے فلاں بن فلاں آیا ہے، فلاں بن فلاں آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جماعت کے ساتھ نماز کی اتنی تاکید ہے۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، کسی غیر شرعی عذر کے بغیر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبینا صحابی آیا، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبینا صحابی آیا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر مسجد نبی سے دور ہے، میں نبینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ فرمایا راستے میں بعض کو پتھر پڑے ہوتے ہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے، پانی گرا ہوتا ہے، پاؤں پھسلنے کا ڈر ہوتا ہے، یا عشاء کی فجر کی نماز میں کچھ اندھیرا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے باہر نکلے، کوئی کیڑے مکوڑے کے ڈسنے کا ڈر ہوتا ہے، اور پھر نبینا آدمی ہو، اور اس کے پتہ مشرق کی طرح، مغرب کی طرح، شمال کی طرح، جنوب کی طرح، وہ چلے اور کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی اور مسجد کی بجائے کسی اور چلا جا سکتا ہے۔ تو اس نے یہ عذر پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر تیرے لیے اجازت نہیں ہے تو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ تو میرے بھائی اس نے یہ بھی کہا تھا مجھے لانے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ۔ کنز المال کتاب الصلاۃ کے اندر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن مسور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن جربو رضی اللہ عنہ کی تعزیت کے لیے گئے۔ وہ نبینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ آپ گئے اور اس کی تعزیت کی، اور ساتھ فرمایا جمعہ کی نماز اور 5 وقت کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں آ کر پڑھنی ہے، اس کو ترک نہ کرنا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو ترک نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں تیرے لیے غلام کا انتظام کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے غلام بھیجا، لیکن فرمایا نبینے کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں پر جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیونکہ ہمارے اندر فکر نہیں ہے آخرت کی۔ اگر فکر ہو، نماز کی اہمیت کا پتہ ہو، تو پھر پہلے ہی اس کا انتظام کیا جائے، اس کا پروگرام بنایا جائے۔ کبھی یہاں سے لاہور یا کراچی جانا ہو تو پھر تو جناب ٹرین کا ٹکٹ لیا ہو تو پھر تو پہلے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظام کرنا شروع کر دیتے ہو، وہاں تو ٹرین جلدی نہیں نکلتی۔ تو میرے بھائیوں فکر کی بات ہے، اگر نماز کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر اور اہمیت کا پتہ چل جائے تو کبھی بھی ترک نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بھائیوں یہ کہ ہمیں جماعت کے ترک سے اس گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جماعت کو ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کی اتنی تاکید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیثوں میں، ابو داؤد ترمذی میں ہے، فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں، اور نوجوانوں کو ساتھ لے کر، ساتھ لکڑیوں کے گٹھے لے کر ان لوگوں کو گھر میں دیکھوں جو گھر کے اندر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے بلکہ گھروں میں اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کے ارد گرد لکڑیاں رکھ کے آگ سے ان کے گھر سمیت ان کو جلا دوں۔ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے ان کو ان کے گھروں سمیت آگ سے جلا دوں، لیکن اس کام سے رک اس لیے جاتا ہوں کیونکہ ان گھروں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے اور مریض ہیں، اور عورتیں ہیں جن پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی واجب یا فرض نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں جماعت کے ساتھ نماز جو ترک کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا گناہ کرتا ہے، جو
وہ جماعت ترک کرتا ہے، اس جیسے ایمان والے جو اس سے کم ایمان والے جو ہوتے ہیں ایمان والے، اس کو دیکھ کر وہ بھی اسی طرح ایسا نماز کو اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ پہل اس نے کی ہے تو ان کا گناہ بھی اس کے سر پہ ہوگا، اور نماز کو ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو داؤد میں، نسائی وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ نماز کی محافظت کرو، جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر تم سارے اپنے گھروں میں مسجد بنا دو گے تو تم نبی کے طریقے کو ترک کر دو گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نبی کا طریقہ ہے، نبی کے طریقے کو ترک کر دو گے۔ اگر تم نبی کے طریقے کو ترک کر دو گے، گمراہ کافر ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا ضروری اور اہمیت والا عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، جماعت کو ترک کرنے کے مطلب بہت سی وعیدیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جماعت کے ترک ہونے سے بچائے، ہمیں نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر کرے، ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے ہم سب کو، سننے والوں کو، اور جن تک یہ بات نہیں پہنچی ان تک پہنچاؤ، تاکہ تمہارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 درجے اہمیت ہے، تو سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور ایک دوسرے بھائی جو اس کو سستی کرے تو اس کو اس کی ترغیب دو، بھائی جماعت کے ساتھ فلاں نماز تو نے کیوں نہیں پڑھی۔